بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ ذکر و عبادات کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر اجر و ثواب اور برکات و ثمرات کی نوید سنائی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اجر و ثواب اور برکات و ثمرات سے محروم رہتے ہیں؟ علماء نے چند اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ عدم محبت، کہ ہمیں ذکر میں اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، اتنا شوق اور جذبہ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک حقیقی سچے مومن کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کی محبتوں کا حقیقی مرکز وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس لگاؤ اور محبت کے ساتھ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم ذکر کے اجر و ثواب اور برکات و ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی تو شان ہے کہ اس کی محبتوں کا حقیقی مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں معنی ہی معلوم نہیں ہوتا۔ عدم فہم اس کی وجہ بنتی ہے کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے۔ جب ہم اس کا معنی ہی نہیں سمجھ رہے تو پھر اس لفظ کا، اس معنی و مفہوم کا ہمارے دل پر کیا اثر پڑے گا۔ تو عدم فہم، اس لفظ کا معنی و مفہوم نہ سمجھنا، یہ ایک وجہ ہے کہ ہم ذکر الہی کے برکات و ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں نہ تو نماز کا ترجمہ آتا ہے، نہ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ آتا ہے، زبان سے تسبیحات کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا معنی مفہوم پتہ نہیں ہوتا۔ جب معنی مفہوم پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ہمارے دل پر کیا اثر کرے گا۔ تیسری وجہ یہ لکھی ہے عدم احسان، ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا وہ ہدف 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے یا الحمدللہ پڑھنا ہے، بس وہ پورا ہو جائے، تسبیح پوری ہو جائے۔ بھلے اس کے لیے ہماری رفتار جتنا بھی زیادہ ہو، رفتار بڑھا دیتے ہیں، لیکن ٹھہراؤ اس میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ لفظ کو سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جلدی جلدی پڑھنے میں الٹا ہم لفظ کو ادھورا پڑھ جاتے ہیں، جس سے ثواب تو دور کی بات، الٹا ہم لفظ کی توہین کرتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار میں ہمارا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جلدی پڑھتے ہیں، بس تسبیح اور گنتی پوری ہو جائے، اس بات کا دھیان نہیں کرتے کہ جلدی پڑھنے میں ہم لفظ کو ادھورا پڑھ رہے ہیں، لفظ کی توہین کر رہے ہیں، اس بات کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ تو جہاں ہمیں اجر و ثواب ملنا تھا، لیکن ہماری اس جلد بازی کی وجہ سے ہم اجر و ثواب سے تو محروم رہ ہی رہے، لیکن الٹا اس گناہ اور توہین کے مرتکب بھی ہو گئے۔ دوسری وجہ، ایک اور وجہ اس کی کہ ہم ذکر الہی بھی کرتے ہیں اور اس کے برکات و ثمرات سے محروم کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عدم کثرت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم دنیا کی باتیں تو بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا کی باتوں میں ہمارا لگاؤ بھی ہے، شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، وہ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ صبح و شام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو
اور صبح و شام اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ لیکن ہمارا دل چاہا کبھی کر لیا اور تھوڑا کیا، تو اس میں کثرت نہیں ہوتی۔ تو کثرت نہ ہونا ایک وجہ ہے کہ ہم ذکر الہی کے برکات و ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ ایک اور وجہ عدم دوام، ہم دائمی ذکر نہیں کرتے، ہمیشہ ذکر نہیں کرتے۔ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل چاہا قرآن مجید کی کبھی تلاوت کر لی، تو جب دائمی ذکر نہیں کرتے، دوام نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کے برکات و ثمرات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو یقین کی کمزوری ہوتی ہے ہماری۔ جب یقین کامل ہوگا تو پھر اس کے اجر و ثواب اور برکات سے ہم محروم نہیں رہیں گے، بلکہ اس کا اجر و ثواب اور برکات و ثمرات ہمیں نصیب ہوں گے۔ اور جو غیر مسنون اذکار ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمیں وہ اذکار کرنے چاہیے جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ذکر و اذکار بتلائے ہیں، تو وہ ہمیں ذکر کرنے چاہیے۔ اسی طرح جب ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے کے بعد پھر جو گناہ والے کام ہیں اس سے بھی بچا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔